مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں زیادتی کرتا، نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو ایک نیکی، يُضَاعِفْهَا، تو وہ اس کو بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت پر ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہ۔ یومئذ یود الذین، اس دن پسند کریں گے، اس دن تمنا کریں گے، اس دن آرزو کریں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہیں چھپائیں گے اللہ سے کوئی بات۔ گزشتہ دروس میں ہم بنیادی عقیدہ پڑھ چکے ہیں۔ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور تم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پھر حقوق العباد کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہم نشینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اسی ضمن میں کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان کی، کیونکہ جب انسان بخیل بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا حق بھی ادا نہیں کرتا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات واجب ہو تو وہ ادا نہیں کرتا، وہ نہ پھر کسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے، نہ کسی یتیم کی مدد کرتا ہے، اور نہ ہی کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بخل ہوتی ہے۔ تو بخل کی اللہ تعالیٰ نے کل کے درس میں مذمت بتائی کہ بخیل لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور جو بخیل لوگ ہیں یہ اپنا مال اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، یہ ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے طور پر، نام و نمود کے لیے، اپنی ناک اونچا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے آخری آیت میں پڑھا کہ اصل میں یہ لوگ جو بخیل ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، یہ اصل میں شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہیں۔ شیطان ان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کر دی، یا اللہ کے راہ میں دے دیا، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم فقیر بن جاؤ گے، تم مفلس ہو جاؤ گے۔ تو یہ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اس کی اتباع کر لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ تو جب انسان کے دل میں عقیدہ توحید ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے، اور آخرت پر کامل یقین ہوتا ہے، پھر انسان بخل نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے جو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ مجھے اور دے دے گا، اس کو پتہ ہے جو میں خرچ کر رہا ہوں قیامت کے دن مجھے اس پر بڑا اجر ملنا ہے۔ اس لیے آج کی جو آیات ہیں یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بڑے عجیب انداز سے بندوں کو خطاب کیا ہے۔ جب انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر انسان ایک دوسرا انداز، تعسف والا انداز اختیار کرتے کہ کیا ہو جائے گا اگر تم یہ کام کر لو، تمہارا نقصان تو کوئی نہیں، کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا تم پر اگر تم اللہ پر ایمان لیا اور آخرت کے دن پر ایمان لیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو تو تمہارا کیا چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے تو مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ ما نقص مال من صدقہ، اللہ کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی اپنی سچی زبان سے قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے صدقے سے مال نہ دنیا میں کم ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کم ہوتا ہے، دنیا میں بھی مال بڑھتا ہے اور آخرت میں تو اللہ کئی گنا اس کو بڑھائیں گے جو انسان کے تصورات سے بھی باہر ہوگا، اور جتنا خلوص سے خرچ کرتا چلا جائے گا اتنا یہ اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہاں دوسرے انداز سے اللہ بات فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہوتا ہے کہ انسان عام طرز گفتگو سے ہٹ کر جب دیکھتے اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی پھر تعصب کے طریقے پر کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میری بات کیوں نہیں مان رہے، ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، اگر یہ مان لیتے تو ان پر کون سی مصیبت نازل ہو جاتی، اگر یہ بات مان لیتے ان کے اوپر کون سا پہاڑ آن گرتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان ہوتا ان کا، کیا حرج ہوتا ان کا، لو آمنوا باللہ،
اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور یہ خرچ کر دیتے اس مال میں سے جو ان کو اللہ نے دیا ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننے سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ دیکھو نا حضور کے دور میں صحابہ جو ایمان لے آئے تو ان پر کون سی مصیبت کا پہاڑ گر گیا، ان کا کون سا نقصان ہوا؟ تو ایمان والے ان کو کہتے تھے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر تم اللہ کی بات مان لو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، اور تم اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرو، تو اس سے تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا، بلکہ تمہارا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، توحید کو اپناؤ گے، اور آخرت کے دن پر ایمان لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو اس کے اثرات تمہاری سوسائٹی پر پڑیں گے، معاشرے میں تنگی افلاس ختم ہوگا، لوگوں میں خوشحالی آئے گی، لوگوں کو ترقی ملے گی، تو نقصان تو نہ ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے اگر تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون بندہ کس ارادے سے، کتنے اخلاص سے مال خرچ کر رہا ہے، یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، جو میں نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو یہ میرے راستے میں استعمال کر رہا ہے یا ان نعمتوں کو یہ گناہوں میں استعمال کر رہا ہے، فضول خرچی میں، اسراف میں استعمال کر رہا ہے، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ یہ جو میں نے اس کو مال دیا، اس مال کو یہ میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے یا دنیا کے رسم و رواج پورے کر رہا ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے نا، شادی غمی کے موقع پر ہر قسم کا رسم، ہر قسم کا رواج ہم پورا کرتے ہیں، چاہے ہمیں قرضہ اٹھانا پڑے، چاہے ہمیں سود پر پیسہ اٹھانا پڑے، لیکن کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آ جائے تو پھر کہتے ہیں ہمارے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں، مندہ ہی بہت ہے، والد صاحب بس حالات ہی بڑے خراب ہیں، کیا کریں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے حالات سے ہم واقف ہیں، اور اس کے نتائج بھی تمہارے سامنے ویسے ہی آئیں گے جیسی تمہاری نیتیں ہوں گی۔ کہتے ہیں نا جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اللہ جانتے ہیں تمہاری نیتوں کو اور ارادوں کو تو اس کے مطابق ہی تمہارے اوپر نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہے ہیں، یاد رکھو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر۔ ظلم اور زیادتی تو ہر حال میں بری ہے، کسی انسان سے ہو تب بھی برا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ظلم کیا ہے کہ بندے نے نیکی کی اور اللہ اس کو اجر پورا نہ دے، یا بندے نے ایک گناہ کیا ہی نہیں اور اس کو سزا مل رہی ہے، یا گناہ اس کا چھوٹا تھا اور سزا اس کو بڑی مل رہی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی جو ہیں وہ ظلم نہیں کرتے۔ ذرے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ عربی زبان میں ذرے کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو سرخ رنگ کی چیونٹی ہے اس کو بھی ذرہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی اب چیونٹی کتنی باریک ہوتی ہے، فرمایا اتنا ظلم بھی اللہ کسی پر نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے کسی روشن دان یا کھڑکی سے جو سورج کی شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں اور کتنی باریک ہوتی ہیں تو ان کو بھی ذرہ کہا گیا۔ فرمایا اتنا ذرے کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، اس لیے ذرہ کا لفظ بولا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو تمہیں شوق کے نظر آتے ہیں اور ان کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا، اتنے باریک ذرات ہوتے ہیں۔ فرمایا اتنا باریک ظلم، اتنی باریک زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم معمولی سے معمولی درجے کی بھی زیادتی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ویسے ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ اور تو ظلم کا اطلاق چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے جرم پر بھی ہوتا ہے۔ تو انسان چھوٹا گناہ کرے وہ بھی ظلم ہے، بڑا گناہ کرے وہ بھی ظلم ہے۔ ایک آدمی سنت کے خلاف مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو یہ بھی ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ۔ ایک آدمی سنت کے خلاف جو مسجد سے باہر نکل رہا ہے یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو ظلم تو چھوٹی بڑی ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ظلم کا اطلاق ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی نافرمانی پر بھی ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، وہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی قیامت کے دن، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق
پورا پورا اجر اور بدلہ ملے گا۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشاد ہے کہ وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی محاورے کے مطابق یہ لفظ بولا ہے۔ ورنہ مفسرین لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو اللہ عذاب دیں تو تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ مالک ہے، تو مالک تو اپنے مملوک کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ان اللہ لو عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو بغیر کسی قصور کے سزا دینا چاہے تو یہ بھی ظلم میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ اپنی چیز میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ میں ایک چیز کا مالک ہوں، میں اس کو جیسے چاہوں کروں، کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ اگر کوئی کہے گا، میں کہوں گا میں مالک ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ میں اس چیز کو جہاں چاہے اٹھا کر رکھوں، اس چیز کو میں صحیح استعمال کروں، میری مرضی، اور اس چیز کو میں تروڑ مروڑ کے پھینک دوں تو میری مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محاورے کے مطابق بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بندوں پر مہربان ہی بہت ہے۔ دیکھیے سنیے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ہو نیکی تو وہ اللہ اپنے فضل سے اس کو دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ڈبل نہیں کرتے، 10 گنا بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم میں سے جو بھی کوئی ایک نیکی کرتا ہے ہم اس ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے کہ 10 گنا ہر نیکی کا اجر ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ جتنا بڑھائیں وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم اپنی طرف سے اس کو بڑا اجر عطا کر دیں گے۔ وہ بڑا اجر، وہ زیادہ اجر کتنا ہوگا وہ تو ہم تصور میں لا ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیں، یا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 7 لاکھ گنا بڑھا دیں، یا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 7 کروڑ گنا بڑھا دیں، یا 7 ارب گنا بڑھا دیں۔ اس سے بھی زیادہ جو انسان کی گنتی میں بھی نہ آ سکے، ایک نیکی پر اللہ اتنا اجر بھی بڑھا سکتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ یہ انسان کے اخلاص پر ہے۔ اس لیے تو کہا گیا نا کہ انسان نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، صرف السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10 نیکی ملتی ہیں، اور گناہ الگ معاف ہوئے، جنت میں درجے الگ بلند ہوئے۔ انسان جو وضو کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، دیکھیں ہر قدم پر کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10 نیکی ملتی ہیں۔ ہر قدم پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور ہر قدم پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ جیسے صبح کے وقت آتے ہو، ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اس کا الگ ثواب، اور نماز کے بعد درس قرآن سنیں گے، تو یہ آپ کا ہر قدم اللہ کے راستے میں لکھا جائے گا، تو وہ 10 نیکی نہیں ملے گی۔ یہ جو آپ نے نیت کر لی کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، درس قرآن سنیں گے، درس حدیث سنیں گے، علم حاصل کریں گے، اس پر آپ کا قدم اللہ کے راستے میں پڑ گیا ہے، اب اس پر آپ کا ثواب 700 گنا بڑھ جائے گا، 7 لاکھ گنا بڑھ جائے گا، 7 کروڑ گنا بڑھ سکتا ہے، اور 7 ارب گنا بڑھ سکتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق بندے کو نوازتے ہیں، لیکن یہ انسان کے اخلاص اور نیت پر ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت کر کے آیا کریں، تاکہ ہم صرف 10 نیکیوں نہ حاصل کریں ہر قدم پر، بلکہ ہم ہر قدم پر 7 کروڑ 7 ارب گنا تک ہم نیکیاں پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تو اس کو بڑھاتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے جتنا چاہیں بڑھا دیں۔ ہم مالک جو ہیں، ہم اپنے بندوں کو جتنا چاہیں نواز دیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جب اجر عظیم جس کو اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے، اور کتنے خزانوں کے وہ مالک ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو جس چیز کو وہ اجر عظیم کہیں وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، وہ میرے اور آپ کی گنتی سے باہر ہے، میرے اور آپ کے تصورات سے باہر ہے۔ وہ اجر جب اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ انسان نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیا ہوگا تو اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر اللہ عطا فرمائے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنے میلوں تک پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ۔ تو دیکھیے ایمان اور خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو اجر عطا فرماتے۔
اور یہ نیکی کی ترغیب دینے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت پر گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہ۔ کیا مطلب کہ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب مجرمین ہماری عدالت میں پیش ہوں گے اور ان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی جائے گی تو اس کے ثبوت کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ مفسرین نے جو اس آیت کی مشہور تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہر امت کی گواہی جو ہے وہ ہر امت کا نبی دے گا، ہر امت کی گواہی ہر امت کا نبی دے گا۔ اب جب نبی کہے گا کہ اللہ میں نے تو توحید کی ان کو دعوت دی تھی، تیری اطاعت تیری فرما برداری کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے تو میری بات مانی نہیں، اب امت انکار کرے گی۔ یعنی نبی کہے گا، نبی دعویٰ کرے گا اور امت انکار کرے گی، امت انکار کر دے گی، حالانکہ ہر امت کا نبی جو ہے اسی نے گواہی دینی ہے۔ اب نبی تو کہے گا اللہ میں نے تو سارے احکامات ان کو تیرے پہنچائے، اور امت کیا کہے گی؟ نہیں پہنچائے۔ اب ان پر گواہی کون دے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی ان نبیوں کے حق میں کہ اللہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نبیوں نے ان تک تمہارے پیغامات پہنچائے، انہوں نے اپنی تبلیغ کی ہے، ان کو توحید کی دعوت دی ہے، اور یہ آپ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت گواہی ان نبیوں کے بارے میں کون دے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت گواہی دے گی۔ اب جب امت گواہی دے گی تو اس امت پر گواہی کون دے گا؟ وہ نبی علیہ السلام دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے میری امت جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ اب وہ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ جو امت گواہی دے رہی ہے نبیوں کے بارے میں، یہ تو موجود تھی نہیں اس وقت جب یہ نبی ہمارے پاس آئے تھے۔ اب وہ یہ اعتراض اٹھائیں گے تو اس کے جواب میں امت کیا کہے گی؟ وہ کہے گی اللہ واقعی ہم موجود تو نہیں تھے، لیکن ہمیں تیری کتاب نے بتایا، تیرے قرآن نے بتایا کہ ہم نے ہر امت کے پاس نبی بھیجے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اور ہمارے آخری نبی جو آئے اس نے بھی ہمیں بتایا۔ تو ہم اس لیے ان کے علم کی بنیاد پر، ٹھیک ہے ہم موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہم ان کی علم کی بنیاد پر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو آپ نے کتاب اللہ میں باتیں فرمائی وہ سچ ہے، جو آپ کے نبی نے ہمیں آ کر بتایا وہ سچ ہے، لہذا ہم ان کی سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے اور ان کی امتیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور یہی بات ہم دوسرے پارے کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ، تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ یہ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، چونکہ یہ امت گواہی دے گی ان نبیوں کے حق میں، اور ہمارے نبی گواہی دیں گے امت کے حق میں، اس لیے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہوں گے رسول تم پر گواہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میری امت کے افراد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے بارے میں یہ گواہی دیں گے تو وہاں پھر یہ بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، وہ تو نہیں تھے امت کے پاس، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات آئے گی کہ آپ کی امت کے افراد نے تو آپ کی بات سنی نہیں، آپ تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو آپ کیسے ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جب یہ پوچھا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اللہ میں ان کے اندر موجود تھا جب تک میں تھا، تو اس لیے میں ان کی گواہی دے رہا ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب آپ نے مجھے موت دے دی تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر آپ خود نگران تھے ان پر، پھر آپ خود محافظ تھے ان پر، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر یہی بات فرمائیں گے کہ ہر امتی کے حالات سے تو اگرچہ میں واقف نہیں ہوں، لیکن اللہ آپ تو موجود تھے نا، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔
چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ قیامت والے دن آپ ہمیں ساری امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ چونکہ حضور تو آج نہیں ہے اور امت تو اعمال کر رہی ہے، تو کیسے پہچانیں گے حضور ہمیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اپنی امت کو خاص نشانیوں سے پہچانوں گا، اور ان کی ایک خاص نشانی یہ ہوگی کہ ان کے جو اعضائے وضو ہوں گے نا وہ چمک رہے ہوں گے۔ اعضائے وضو، جو نمازی لوگ ہیں ظاہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں، تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میرے امتی ہیں، اس لیے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہی معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا پھر ان کو علامات دیکھ کر پہچاننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بغیر علامات کے پہچانتے کہ میری امت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ان کو جتنا علم عطا کر دیا وہ ان کے پاس ہے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اس دنیا میں علم رکھنے والے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ جتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اتنا علم کسی کو عطا نہیں کیا، اس لیے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، بس کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم لائیں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت پر ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہ بنا کر۔ بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو میں آپ کو کیسے سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا دل چاہتا ہے میں بھی قرآن سناؤں۔ تو دیکھو قرآن سنانا بھی صحابہ کی سنت ہے اور قرآن سننا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں روزانہ، قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، قرآن سننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی قرآن سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے فرماتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے وہیں تلاوت روک دی اور میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہاں علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو خود گواہ ہیں، شاہد ہیں، تو جب گواہوں کا یہ حال ہے تو جن کے خلاف اللہ کے نبی گواہی دیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ جب گواہی دینے والے جو خود شہید ہیں، جو شاہد ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے، وہ رو رہے ہیں اور آنکھیں پانی بہا رہی ہیں، اور جن کے خلاف اللہ کا رسول گواہی دے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا تو بہت برا حال ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آگے قیامت کا نقشہ پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کی بے بسی کا حال سنیے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن تمنا کریں گے، پسند کریں گے، آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا، وہ کیا تمنا کریں گے؟ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش ان کو برابر کر دیا جاتا زمین کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کاش وہ کہیں گے آج ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے، ہمیں زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، یا بلکہ کہیں گے ہمیں مٹی بنا دیا جاتا، زمین کا پیوند بنا دیا جاتا ہمیں، یہ تمنا کریں گے کافر ہیں۔ یہ جو ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، جنہوں نے نبی کی قدر نہیں کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، فرمایا یہ ناشکرے ناقدرے لوگ قیامت کے دن اس بات کی تمنا کریں گے کاش ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دلایا جائے، حق والے اپنا حق مانگیں گے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کے ساتھ اگر زیادتی کی ہوگی، اس کو سینگ مارے ہوں گے، تو اللہ ان کو بھی زندہ کر کے بدلہ دلوائیں گے۔ تو جب جانوروں سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا،
تو انسانوں کو تو ویسی قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا، تو ان کو کیسے حساب نہیں دینا پڑے گا، کیسے بدلہ نہیں چکانا پڑے گا؟ حالانکہ جانور تو مکلف نہیں ہے، جانور تو مکلف نہیں ہے، نہ ہی ان پر دائمی سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انصاف قائم کرنا ہے، اس لیے بے سینگ والی بکری کو بھی زندہ کریں گے اور سینگ والی بکری کو بھی، تو جس سینگ والی بکری نے زیادتی کی ہوگی اللہ اس کو بھی اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اس لیے جب کافر یہ دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ مٹی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کونوا ترابا، جب اللہ تعالیٰ بدلہ دلوا دیں گے نا جانوروں کا، پھر اللہ ان کو فرمائے گا تم مٹی بن جاؤ، تو وہ سب مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان تو ختم نہیں ہوں گے۔ انسانوں کو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے، یا تو ہمیشہ عیش کریں گے یا پھر ہمیشہ سزا میں رہیں گے، تو لہذا ان کا عذر کیسے قبول ہوگا؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ نہیں چھپائیں گے اللہ سے کوئی بات، اللہ سے کوئی بات۔ اصل میں قیامت میں مختلف حالات ہوں گے۔ ایک حالت تو یہ ہوگی کہ انسان کے جو سینوں کے راز ہیں نا وہ بھی کھول کے رکھ دیے جائیں گے، یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو کھول کر رکھ دیا جائے گا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم حاضر کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی، لیکن شروع میں لوگ چھپائیں گے۔ یہ جو مشرک ہے نا، آج کا جو مشرک ہے، یہ اتنا ڈھیٹ اور اتنا ضدی ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ کیا کہے گا؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اندازہ لگائیں یہ شرک کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں پر اس قدر مہر لگا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مشرک جو آج ضد کر رہا ہے، آج بھی مشرک ضد ہی کر رہا ہے نا، تو قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے ضد کرے گا، اتنا ڈھیٹ ہے یہ مشرک، وہاں بھی قسم کھا کر کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، جو انہوں نے کرتوت کیے ہوں گے، اعمال کیے ہوں گے، اب منہوں پر تو مہر لگ جائے گی، اور پھر انسان کے اعضاء بولیں گے۔ اب جب اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ اس کو فرما رہے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ ایک وقت ہوگا، ایک حالت ایسی ہوگی جب یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے، لیکن جب اللہ ان کی زبانوں کو گنگ کر دیں گے اور مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، پھر یہ کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے، اللہ پھر ہر چیز کو ظاہر کر دیں گے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن جو ہے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو جب انسان کے سینوں کے بھید اور سینوں کے راز کی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو زبان کی باتیں کیسے ظاہر نہیں ہوں گی؟ وہ تو ظاہر ہو کر رہیں گی۔ اس لیے اس کو کہا کہ یہ کافر یہ تمنا کریں گے کاش، اب جب وہ دیکھیں گے نا ہمارا تو شرک اور ہمارا کفر تو واضح ہو گیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا لیکن وہ جھوٹ بھی بے سود گیا ہے، اب یہ تمنا کریں گے چونکہ اب شرم سے ڈوب چکے ہوں گے نا، اب یہ کہیں گے کاش ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے، کاش ہم مٹی ہو جائیں، کاش ہمیں زمین کا پیوند لگا دیا جائے، کاش ہمیں زمین میں دفن کر دیا جائے، اور پھر وہ کہیں گے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، آج اللہ سے ہم کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کیفیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان ہے ان کا، کیا وبال ہے ان پر، کیا حرج ہے ان پر، لو آمنوا باللہ، اگر یہ ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور یہ خرچ کریں اس مال میں سے جو دیا ہے ان کو اللہ نے، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کو جاننے والا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں زیادتی کرے گا ایک ذرے کے برابر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو ایک نیکی یضاعفها تو وہ اس کو دگنا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دے گا اپنی طرف سے بڑا اجر، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، بس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت پر ایک گواہ،
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے اے میرے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علی ہؤلاء، ان پر گواہ بنا کر۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن پسند کریں گے، اس دن تمنا کریں گے، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کسی بات کو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک